اس ماں کے اوپر کیا بیتتی ہوگی کہ باہر فرعون کے سپاہی قتل کرتے ہوئے پھر رہے ہیں بچے کو، اور ادھر اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دو. کیا بیتتی ہوگی اس ماں پر، ذرا سوچیں. اور یہی بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اندیشہ تھا کہ فرعون موسیٰ کی ماں راز کھول دیتی، مگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. پھر اللہ نے وعدہ کیا ہم اس کو تمہاری طرف لوٹائیں گے، اور کہا کہ بلکہ لوٹائیں گے نہیں، اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے. اور اس ماں کی ہمت اور توکل کو دیکھیے کہ اس نے اپنے نوزادہ بچے کو، دودھ پیتے چھوٹے سے معصوم پھول سے بچے کو اللہ کے حکم سے دریا میں ڈال دیا. اور ڈالا ہی نہیں بلکہ جس چیز کا اندیشہ تھا وہی ہوا، کہ وہ اپنے بچے کو فرعون سے بچانا چاہتی تھی. اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے محل میں ہی پہنچا دیا. کیا بیتتی ہوگی اس کی بہن اور اس کی ماں پر. لیکن توکل اللہ، اللہ پر توکل تھا ان کا. ادھر حضرت عائشہ نے موسیٰ کی بیوی نے جیسے ہی دیکھا فوراً اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اس کے لیے، اور اس نے فرعون سے کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اور پھر اللہ نے اپنا وعدہ کیسے پورا کیا کہ موسیٰ کو دودھ نہیں پینے دیا کسی بھی دائی سے، اور اس بہانے موسیٰ کی ماں کو موسیٰ سے ملا دیا، اس کا دل کو تسکین پہنچا دی، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچا دی. اب ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ کیا ہمارا ایمان اس طرح مضبوط ہے کہ اگر اللہ ہمیں کوئی حکم دے اور ہم اس حکم کو پورا کر دیں. افسوس کہ نہیں، ہمارے پاس صرف ایک چھوٹا سا حکم ہے نماز پڑھنا، ہم اس کو نماز نہیں پڑھتے. کس وجہ سے؟ ہمارا دل نہیں کر رہا اس لیے، یا ہم کسی کام میں اپنے کام میں مشغول ہیں اس لیے. اگر اللہ کہے تمہیں چھوڑ دو تو سمجھو کہ وہ تمہیں دینا چاہتا ہے، اگر اللہ کہے پھینک دو تو وہ تمہیں دوبارہ سے ملانا چاہتا ہے. اللہ کے حکم کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اللہ کے حکم پر بس عمل کریں. قرآن کے اندر یہ واقعہ اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، سمجھیں کہ اللہ کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہے، ہر حکم میں بھلائی ہے ہمارے لیے. کیونکہ تمام علم کا جاننے والا تو وہی ہے نا، ہمیں نہیں معلوم.